ذرا غور کیجیے گا، جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح. یہ عمل صالح کیا ہے؟ اب عمل صالح میں آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی عمل کے لیے وہ صالح قرار پائے 3 امور کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عمل، میں بھی آپ کے سامنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی مثال نہیں دے رہا، کسی بھی عمل میں جب تک یہ 3 باتیں نہ ہوں وہ عمل صالح میں نہیں ہے. پہلا حسن فعلی، دوسرا حسن فاعلی، تیسرا حفاظت العمل. حسن فعلی فی نفس ہی، وہ عمل لیاقت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ صالح بن سکے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرض کیجئے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کو بھی قتل کرے قربتاً الی اللہ. کیا یہ مثال فقط فرضی مثال ہے؟ نہیں. خود مولا علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 30,000 پست نانجیبوں نے میرے بابا کو شہید کیا. کلہم یتقربون یا کل یتقرب الی اللہ بدمہ، ہر ان میں سے ہر ایک وہ حسین کے خون کے ذریعے قربتاً الی اللہ کی نیت کر رہا تھا. حسن فعلی، کام تو ٹھیک ہو پہلے. میں کسی کی آبرو ریزی کر دوں قربتاً الی اللہ. کہتے ہیں کہ ایک کبوتر اور ایک طوطا ایک پنجرے میں تھے، تو کسی سبب سے جب وہ پنجرا کھولا تو کبوتر تو اڑ گیا، طوطا رہ گیا. تو وہ رونے لگا. تو کبوتر نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ تم تو چلے گئے، اب جو مالک ہے وہ مجھے حلال کرے گا. کہ نہیں، تم تو حلال ہو ہی نہیں. کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جو مالک ہے نا وہ ہے مولوی، کسی نہ کسی طریقے سے حلال کر کے پھر ذبح کرے گا. تو کبھی کوئی آبرو ریزی بھی کرتے ہیں قربتاً الی اللہ نیت کرتے ہوئے. کبھی کسی کی غیبت ہو رہی ہے، ہم کہیں قربتاً. یہ تو اصل میں تو وجہ ہماری یہ تھی کہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ کیا سازش ہو رہی، قربتاً الی اللہ نہیں. کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے. حسن فعلی جب تک نہیں ہے اس وقت تک اس کام کی حیثیت ہی نہیں. پھر ہے حسن فاعلی، کام کرنے والے کی نیت. کام کرنے والے، حسن فعلی بذات خود کام ٹھیک ہو پہلے، پھر وہ جو ٹھیک کام ہے وہ بھی کس نیت سے ہو رہا ہے. اب چاہے وہ بظاہر قلیل کام ہے لیکن اگر ٹھیک نیت سے ہو رہا ہے وہ عمل صالح. ایک شاگرد تھے علامہ طباطبائی کے، تو وہ ایک دن تشریف لائے تو دیکھا کہ طالب علم خستہ ہے تھوڑا سا. کا پوچھا کیوں تھکے ہوئے ہو؟ کہا اس لیے کہ رات بھر والدہ کی خدمت کرنی ہوتی ہے اور چونکہ وہ مریض ہیں تو ان کے لیے باقی تمام معاملات، وہ سب کھانا پینا اور سارے معاملات میرے حوالے ہیں. اور کہتے ہوئے ایسا لگا کہ تھوڑا سا بیزاری کے ساتھ کہہ رہا ہے یا اتنا دل سے نہیں کہہ رہا. علامہ طباطبائی نے کہا کہ دیکھو، میں جب سے تمہارے ساتھ ہوں نماز شب میری قضا نہیں ہوئی. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میری ساری نماز شب جتنی ہیں ان کا ثواب تم لے لو، اور جو والدہ کی ایک رات تیمارداری کی ہے اس کا ثواب مجھے دے دو. تم عجب ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بالخصوص نوجوانوں کو، یوتھ کو سننا چاہیے کہ جہاں فیملی سٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، جہاں والدین کی رسپیکٹ باقی نہیں بچی، جہاں بچے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یا بعض کیسز میں والدین بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، وہاں اسلام نے ہمیں درس دیا. اچھا، کبھی کوئی ایسا حسن فعلی اور حسن فاعلی جمع ہوتا ہے کہ بظاہر آن دا فیس ویلیو ایک چھوٹا کام لیکن اللہ کیا کیا راستے کھولتا ہے. ذرا سنیے گا. ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، آیت اللہ محمد باقر شفتی ان کا نام، موسوی سادات میں سے، اصفہان میں مدفون ہے. انہوں نے بہت غربت میں زندگی گزاری. طالب علم تھے ایک مدرسے میں، یعنی اتنے غریب تھے کہ ان کا جو لباس تھا نا وہ الگ الگ رنگوں کا تھا پیوند ہونے کی وجہ سے. تو واقع میں اس طرح سے ان کی زندگی کے حالات میں کہ 2 دن تک بھوکا رہنا پڑ گیا. تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا کھانا ہو کہ جو بہت ضروری ہو جائے جسم و جان کے تعلق کے لیے، لیکن بہرحال شدید بھوک تھی. تو مدرسے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر طلبہ میں کچھ تقسیم کیا، نماز وحشت اپنے مرحوم کے لیے پڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی ہدیہ تقسیم کی. تو ایسا پہلے بہت ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ طالب علموں کو جو خدمت کرنے والے ہیں انہیں یاد بہت سارے مومنین فقط اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مر جائے، جب قرآن خوانی کروانی ہے، جب نماز وحشت پڑھوانی ہے، اس کے علاوہ یاد نہیں آتے. تو وہ نماز وحشت پڑھانے کے لیے آئے مدرسے میں اور انہوں نے تقسیم، بہت تھوڑی اماؤنٹ تھی، وہ جتنا بھی ان کے پاس آیا انہوں نے کہا کہ بہت زمانہ ہو گیا میں نے گوشت نہیں کھایا، تو میں جاؤں گا گوشت خرید کے لاؤں. جب وہ گئے گوشت خرید تو وہاں بھی کہا بھائی یہ تو اتنی کم اماؤنٹ ہے، اس سے تھوڑا سا بھی گوشت نہیں مل سکتا. اچھا بھائی کیا مل سکتا ہے؟ پھر کہا لیور، کلیجی وہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے وہی دے دیجیے. تھوڑا بہت جو تھا وہ لے کر واپس آ رہے ہیں. شدید غربت بھی ہے اور بھوک بھی ہے. خود بیان کرتے ہیں کہ میں واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا، بلکہ کتیا فیمیل، اس کے 2 بچے اس کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں دودھ پینا لیکن دودھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ خود اتنی کمزور ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. میں نے سوچا کہ یہ کتیا ہے، اس کے 2 بچے ہیں. بارز معذرت یہ لفظ میں ممبر سے اس لیے کروں کہ واقع میں اس طرح سے بڑا دل للچایا کہ بہت بھوکا ہوں. بہرحال اللہ کی خاطر وہ اس کے سامنے ڈال دیا تاکہ بچے دودھ پی لیں. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس نے میری جانب دیکھا اور پھر آسمان کی جانب منہ کیا اور کچھ کہا. اس نے، میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا کہا. یقیناً کو اللہ سے کلام کیا ہوگا، رب تو سب کا ہی وہ ہے، خالق تو سبھی کا وہ ہے، تو یقیناً کو کلام کیا ہوگا. کہتے میں واپس آ گیا، پھر بھوکا سویا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. چند دن گزرے اسی طرح سے بھوک سے، بہت کم کہیں سے کوئی نصیب ہو جاتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا. دفعتاً ایک دن اٹھا تو ایک شخص بڑی
دور سے ایسا لگ رہا ہے. کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. ایک صاحب جن کا انتقال ہوا ہے، بڑے ثروت مند، اور انہوں نے اپنے پورے مال میں سے 1/3 وصیت کی ہے کہ آپ کو دیا جائے. کثیر مال ان تک پہنچا اس 1/3 وصیت کے بعد. اور جب وہ مال پہنچا تو بظاہر ساتھ میں اس طرح سے اس مرنے والے نے کہا تھا کہ ان سے یہ کہنا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اسے اگر کسی تاجر کو دے دے جو ایماندار بھی ہو، تاکہ اس کا منافع آتا رہے اور آپ کی زندگی چلتی رہے. معاملات کہتے پتہ نہیں کیا وہ نیکی تھی، کیا معاملہ تھا، اتنی زیادہ برکت ہوئی، اتنی زیادہ برکت ہوئی. پتہ ہے کیا، ہزار دکانوں کے مالک تھے یہ. بعد میں ہم 1-2 گھر خریدتے نا، وہ پورے محلے خریدتے تھے اور وقف کرتے تھے. بہت سے مدرسے بنائے، بے شمار مسجدیں بنوائی. قاجاریوں کے زمانے میں یہ تھے. تو اصفہان کا جو حاکم تھا نا، اس کے ساتھ پیرلل ان کی عدالت لگتی تھی، جہاں اسلامی نظام کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. اصفہان کے حاکم کے پاس کوئی جاتا تھا کچھ مانگنے کے لیے، کہتے تھے میرے پاس کیا ہے، سید اصفہان، ان کا نام مشہور ہو گیا تھا سید اصفہان. سید اصفہان کے پاس جا، سید اصفہانی کے پاس جاؤ، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، وہاں جاؤ. میرے پاس کیا ہے، دنیا بھی چاہیے تو ان کے پاس جاؤ، آخرت بھی چاہیے تو ان کے پاس. تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ایک حسن فعلی ہے جو میں نے اسے ایک جانور کے ساتھ انجام دیا تھا تاکہ اس کے بچے دودھ پی لیں. کبھی اللہ عز و جل اس طرح سے قبول کرتا ہے. آپ نیت اچھی رکھیں. فرض کیجئے کہ آپ کو کسی نے یہاں پر کہا کہ ذرا پانی دیجیے گا مجھے، آپ فوراً گئے، پانی لانے لگے، اتنے میں آپ نے دیکھا کسی اور نے پانی دے دیا تھا. یہ جو آپ اٹھے اور گئے، یہ عمل صالح ہو گیا، یہ عمل صالح ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں جو فقط نیت کرنے پر اجر دے. دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں، اس لیے کہ کسی کے پاس نیت کا ریکارڈ ہی نہیں. بڑی عجیب آیت ہے قرآن میں، ان سعیہ سوف یرا، تم دیکھو گے قیامت میں اپنی کوشش کو. بڑا اچھا لفظ ہے یہ. آپ سارے ماشاءاللہ جاب کرنے والے کارپوریٹ ورلڈ میں کہیں نہ کہیں سے کنیکٹڈ ہیں. آپ اپنا ریزیومے بناتے ہیں تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے گریجویشن کی ہے. جو گریجویشن کیا ہے آپ نے، جو لکھتے ہیں آپ، اس میں ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اتنی کوشش کی کہ میں رات بھر جاگتا رہا، میں نے پتہ نہیں کتنی نیند قربان کی، میں نے کھانا فرض کیجیے سیکریفائس کیا، ایسا کیا ویسا کیا، تب جا کر یہ ہوا. نہ ماسٹرز کیا یہ لکھا ہوا ہے، گریجویشن ہے یہ لکھا ہوا ہے، جاب ایکسپیرینس ہے یہ لکھا ہوا ہے. کوشش نہیں لکھی ہوئی، رزلٹ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رزلٹ پہ جزا نہیں دے رہا. کوشش کی تھی، ثواب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرض کیجئے آپ نے کسی ریزیومے میں یہ لکھا کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی لیکن میں ماسٹرز نہیں کر سکا، تو وہ ایکسیپٹ کرے گا اس کو؟ کہا جناب میں نہیں جانتا آپ نے کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، ریزلٹ کہاں پر ہے یہ بتاؤ مجھے. آپ کے باس سے آپ نے کہا میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن پروجیکٹ پورا نہیں ہو سکا، تو کہا کہ بس اس کا مطلب پروجیکٹ پورا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں. آپ نے بہت کوشش کی، فرض کیجئے کسی کی جان بچانے کی، نہیں بچ سکی، اجر ہے. آپ نے بہت کوشش کی کسی کے ساتھ سلوک کرنے کی، نہیں ہو سکی، اجر ہے. آپ نے کوشش کی، اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کی آپ چپ ہو گئے، خاموش اس لیے ہو گئے خوف اور بزدلی کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ بات آگے نہ بڑھے، لیکن پھر بھی بات آگے بڑھا دی اس نے، آپ کے لیے اجر ہے. اللہ تعالیٰ رزلٹ پہ تو دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے انقریب تمہاری کوششیں تم دیکھو گے، نتیجہ نہیں دیکھو گے، کوشش دیکھو گے. یہ واحد اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ایک ڈاکٹر نے قربتاً اللہ مریض کو بچانے کی پوری کوشش کی، نہیں بچ سکا، کوشش کی. کسی خطیب نے پوری کوشش کی کہ وہ قربتاً اللہ کوئی ایسی بات کہے کہ لوگوں تک نصیحت پہنچے، فرض کی نصیحت نہیں پہنچا سکا، اجر ہے. آپ سلام سوز مرثیہ نوحہ پڑھ رہے تھے، آپ کی کوشش یہ تھی کہ گریا کریں، کوئی نہیں رویا، اجر ہے. آپ نے اپنے گھر میں مجلس رکھی کہ مولا کا ذکر ہو، کوئی نہیں آیا ہے، بہت کم آئے، اجر ہے. دنیا کا کون سا نظام ایسا ہے جو کوشش پر اجر دے؟ کیونکہ کوشش کا حساب کتاب ہے ہی نہیں کسی کے پاس. وہ دے گی فقط اللہ سکتا ہے، یا اللہ دیکھ سکتا ہے یا 14 دیکھ سکتے ہیں آپ کی کوشش کو، بنا ہی نہیں کوئی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی. حسن فعلی، کام خود اچھا ہو، حسن فعلی نیت اچھی ہو، حفاظت العمل، تیسرا عمل کو بچا کے رکھے. آیت اللہ بروجردی وقت آخر بڑا گریا کرتے تھے. لوگ شاگرد ان کے پوچھتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاتھ خالی جا رہا ہوں. تو ان سے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ ہاتھ خالی جا رہے ہیں تو ہم تو پھر بالکل ہی فارغ ہیں، اس لیے کہ مسجد اعظم آپ نے ساتھ میں بنائی جو بی بی معصومہ قم کا حرم ہے، اس کی تعمیر میں ان کا حصہ ہے. کتنے ان کے شاگرد ایسے ہیں جو خود مجتہد ہیں، جامع الاحادیث جیسی کتاب لکھی ہے. ایک عجب خدمات ہیں ان کی. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سب یہ نہیں کیا ہے، کنفرم نہیں ہے کہ حفاظت کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا، اس لیے روتے ہوئے جا رہا ہوں، پتہ نہیں، کنفرم نہیں. کہ امام جواد علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، کہا کہ مولا بہت خوش ہوں آج 10 فقیروں کی مدد کی ہے. امام نے کہا بس حفاظت کرنا، بچا کے رکھنا. لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، اذیت پہنچا کر یا احسان جتلا کر صدقے کو ضائع نہ کرو، قرآن کی آیت ہے. حفاظت العمل ایک تیسرا مرحلہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کتنے لوگ عمل صحیح کر لیتے ہیں، شاید اس وقت نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، بعد میں کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم حفاظت نہیں کر پائے، سنبھال نہیں پائے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ یہی، کیونکہ کین ہیپن اینی ٹائم. ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی عمل 5 سال پہلے کی کسی نیکی کو ضائع کروا دے.
یہ ممکن ہے. قرآن میں حبد کا لفظ 16 مرتبہ ہے. 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنبھال کے رکھنا، میں اپنا ضائع ہو جائے گا. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک، تو آپ اچھی نیت سے کام کریں، آپ کوشش کریں، نتیجہ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ سے نہیں مانگا. غزوہ تبوک پر ایسے ہی ہوا تھا. بس یہیں سے بات ختم کرتے. غزوہ تبوک پہ کیا ہوا؟ رومیو نے حملہ کرنا چاہتا، حضور مکرم نے کہا کہ وہ مکہ یا مدینہ تک پہنچے، ہم وہاں تک پہنچیں گے. اور اس کے اور بھی مسئلے آتے تھے. مدینہ سے تبوک 700 کلومیٹر دور ہے یہاں سے ایڈیلیڈ. اس زمانے میں شدید گرمی، کوئی سروس سینٹرز تو ہے نہیں درمیان میں کہ سینڈوچ کھا کے گزارا کریں گے. فصل بالکل تیار ہے نا، اس ریپنگ کا ٹائم. اور حضور مکرم نے کہا چلو اچھا جانا ہے 2 مہینہ، آنا ہے 2 مہینہ. تو کہیں منافقین مدینہ ہی میں کوئی سازش نہ کرتے تو علی بن ابی طالب کو چھوڑ دیا، مدینہ میں چھوڑا. تو لوگ طنز بھی کرنے لگے مولا علی پر کہ دیکھو اب تو تمہیں رسول ساتھ ہی نہیں لے کر گئے، اتنا اہم سفر ہے تمہیں ساتھ ہی نہیں لے کر گئے. تو امیر المومنین نے آ کر جب اس بات کا اظہار کیا حضور مکرم سے، تو حضور مکرم نے فرمایا کہ اما ترضا، علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کیا آپ کی مثال مجھ سے ویسی ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام کی مثال موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ جب میقات پر گئے تھے 40 دن اللہ سے بات کرنے کے لیے، تو ہارون ہی کو چھوڑ کر گئے تھے نا. تو میں بھی یہ غزوے پر جا رہا ہوں تو آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اے علی. تو مولا علیہ السلام کو اس طرح سے چھوڑ کر گئے. جب وہاں تک پہنچے راستے میں کچھ لوگ مر بھی گئے، اتنا مشکل سفر تھا. حضور مکرم نے کہا تھا جو کچھ ساتھ لے سکتے ہو ساتھ لے لو. کچھ آدھے راستے سے واپس چلے گئے. حضرت ابو ذر بہت زیادہ مریض ہو گئے تھے، کیسے کہ جیسے مرنے کے قریب ہوں. یعنی اتنا آسان نہیں تھا سفر. اور آپ سوچئے کہ حجاز کی گرمی، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اور پیدل سفر کئی مہینوں کا، کھانے پینے کا پتہ نہیں. حضور گئے وہاں پر، جنگ ہوئی نہیں، ایک قطرہ خون نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی. آپس میں قرارداد ہو گئی، حضور مکرم واپس پلٹے. تو منافقین کو بہانا چاہیے تھا. جب حضور واپس پلٹے تو جو نہیں گئے تھے، جو مدینہ ہی میں رہ گئے تھے، وہ ان جانے والوں سے کہنے لگے کہ دیکھا کچھ تک بنتی تھی جانے کی، ہم تو تم سے پہلے ہی کہہ رہے تھے، کیا فائدہ ہوا؟ مہینوں گئے، اتنی گرمی برداشت کی، بھوک پیاسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم اچھے تھے نا یہیں بیٹھے ہوئے تھے. آیت کا نشان کہہ رہا ہوں، خود جا کے آیت دیکھیے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 120 نازل ہوئی. کیا ہے مدینہ والوں؟ وہ کہ جو رسول اللہ کے ساتھ چلے ہیں اس پر بھی اجر ہے، جنہوں نے بھوک برداشت کی اس پر اجر ہے، جنہوں نے پیاس برداشت کی اس پر اجر ہے، جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ یغیظ الکفار، جس سے کفار غصے سے بھڑک اٹھیں، اس پر بھی اجر ہے. کچھ بھی نہیں ہوا تھا ابھی، یعنی یہ کہ جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن نیت تو یہ تھی نا، اور اس نیت کے لیے سب کچھ قربانی دی، کوشش کی. عمل صالح ہے، اللہ نے آگے کہا یہ سب عمل صالح ہے. آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا موت کو کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، واجبات پر عمل کرو، محرمات سے بچ جاؤ، اور اخلاق ٹھیک رکھو. اور جب اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرو تو آمنو وعملوا الصالحات، ایمان رکھو، عمل صالح. عمل صالح کیسے ہوگا؟ اچھا کام کرنے والا اچھا، اور پھر حفاظت. یہ 3 پوائنٹس ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، کوشش کرتے رہیں. جو گزر گئے ان کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، عذاب ہو رہا تھا ایک قبر پر. روح اللہ ہیں تو جانتے تھے قبر میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو جب جاتے ہیں قبرستان سے تو ساری قبریں ایک جیسی لگتی ہیں، سب پر لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر کہیں مثلا فرض کیجئے کہ کسی اسلامی ملک میں آپ گئے ہوئے ہیں تو وہاں جو آرام گاہ، ہر قبر آرام گاہ نہیں ہے ویسے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سٹون بنانے والا ہے اگر وہ آتش گاہ لکھ دے گا تو کون خریدے گا اس سے؟ کون خریدے گا اس سے؟ تو اس نے تو آرام گاہ ہی لکھنا ہے بیچارے نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر کو آرام کی جگہ قرار دے بحق علی بن ابی طالب علیہ السلام انشاءاللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے، انہیں معلوم ہے کہ کس قبر پر عذاب ہو رہا ہے. بہرحال گزر گئے، واپس کچھ دنوں بعد آئے تو دیکھا اس قبر پر عذاب نہیں ہو رہا تھا. تو حوارین نے پوچھا کہ کیوں عذاب نہیں ہو رہا؟ کہ نہیں معلوم، اللہ سے پوچھتا. پروردگار اب اس قبر پہ عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ اس لیے کہ اسے ہم نے ایک بیٹا دیا ہے، 2 کام کر رہا ہے وہ، آوا یتیمن واصلح طریقا، ایک یتیم کو پال رہا ہے اور ایک راستے کو اس نے ٹھیک کر دیا تھا تاکہ لوگ آسانی سے گزر جائیں. اس کا اجر ہم نے یہ دیا ہے، اولاد میں اجر دیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ جو کسی یتیم کو پالے، ایک یتیم کو، اللہ اس کو یہ اجر دے گا کہ میں اور وہ قیامت میں سے ہوں گے. جو اسی یتیم کو پالے، حضور مکرم کو، اللہم صلی علی میں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. آپ جس کے کھائیں اس کے تو گیت گائیں، اور جو رسول اللہ جن کے کھا رہے ہوں. تو حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب علیہ السلام. بہرحال یہ آخر میں اختتام ہو گیا بات کا.